آج 6 جون بروز جمعۃ المبارک 9 ذی الحج یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ میدان عرفات کے اندر حجاج کرام حج کا ایک اہم ترین رکن ادا کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی مبارک کے اندر حج فرض ہونے کے بعد جو آپ نے حج ادا فرمایا، اس حج میں تقریباً 1.25 لاکھ یا 1,40,000 صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی معیت میں حج کیا۔ ایک بہت بڑا اجتماع میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر سن کر کہ اس سال خود اللہ کے نبی حج کروانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو دور و نزدیک سے صحابہ کرام مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس حج کے اندر شرکت کی۔ اور اس حج کی اہمیت اس لیے بھی تھی کہ ہمارے آقا کی زندگی کا یہ آخری حج تھا، کیونکہ اگلا سال حضور کی مبارک ظاہری زندگی کے اندر حج کے ایام نہیں آنے تھے۔ تو میدان عرفات کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک قصوہ اونٹنی پر تشریف فرما ہو کر تقریباً 1.5 لاکھ کے مجمع سے ایک جامع اور بڑا مفصل خطاب فرمایا تھا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ کہ اس خطبے کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تبلیغی زندگی کا ایک خلاصہ پیش کیا۔ علماء نے فرمایا کہ خطبہ حجۃ الوداع سارے اسلام کا خلاصہ ہے۔ تو یہ خطبہ بہت ساری وجوہات سے اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس اسمعوا قولی، فرمایا اے لوگو میری بات کو آج بڑی توجہ سے سنو۔ حالانکہ صحابہ کرام حضور کی ہر بات کو بڑے متوجہ ہو کر سنتے تھے۔ جو احادیث کے اندر روایات کے اندر آتا ہے، جب حضور خطبہ دیتے تھے تو صحابہ اس طرح چکنے ہو کر، اس طرح خاموش ہو کر، متوجہ ہو کر بیٹھتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں یوں پتہ چلتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا بھی ہلے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ صحابہ کرام کی توجہ کا عام حالات میں بھی یہ عالم تھا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، تو خطبہ دیتے دیتے میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب حضور نے یہ فرمایا، حقیقت تو یہ تھی کہ سامنے کچھ لوگ کھڑے تھے، حضور نے ان کو فرمایا بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ابھی مدینہ شہر سے باہر تھے، مدینہ کی گلیوں میں تھے اور مسجد کی طرف ابھی آ رہے تھے، راستے میں انہوں نے اللہ کے نبی کی آواز کو سنا کہ حضور فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، وہ وہیں گلی میں بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی کا آرڈر اور حکم ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سارا خطبہ وہیں گلی میں بیٹھ کر سنا اور پھر اٹھ کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ یعنی صحابہ کی توجہ کا یہ عالم تھا، اس کے باوجود میرے آقا نے اپنے خطبے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا اسمعوا قولی، فرمایا میری بات کو مکمل متوجہ ہو کر سنو۔ مزید اپنے خطبے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ شاید کہ اس مقام پر، اس جگہ پر اس سال کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ یعنی اگلا سال جب حج کا آئے گا، میدان عرفات میں کوئی اور حج کا امام بن کر آئے گا، میں نہیں آؤں گا۔ حضور نے اپنے وصال ظاہری کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس مقام پر ہماری اور تمہاری بعد میں ملاقات نہ ہو۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو ظاہر ہے اب صحابہ کی توجہ کا کیا عالم ہوگا۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خطبے کا جو آغاز فرمایا، ایک لمبا خطبہ ہے، اس میں سے چند باتیں اپنے وقت کے لحاظ سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے خطبے میں جس آیت کا انتخاب فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ سورہ حجرات کی ایک آیت ہے، یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہے، جس کے مخاطب تمام لوگ ہیں، صرف مسلمان نہیں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس، چاہے کافر ہیں، چاہے مومن ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے نصارہ ہیں، جس طرح کے بھی انسان دنیا میں بستے ہیں، قیامت تک آنے والی عالم انسانیت کو اس آیت کے اندر مخاطب کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس، اس مفہوم کی آیات قرآن کریم کے اندر تقریباً 19 ہیں۔ قرآن کریم کی یا ایھا الناس سے شروع ہونے والی یہ آخری آیت ہے۔ اس خطبے کے اندر میرے آقا نے اس آیت کا انتخاب فرمایا، اور بڑی اہم آیت ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اے لوگو انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا سے تم پیدا کیے گئے ہو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہارے گروہ اور تمہارے قبیلے، تمہاری ذات پات ہم نے بنائی ہے، کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ تمہاری جو ذاتیں ہیں
یہ جو ایک فرق ہے کہ فلاں بندہ فلاں ذات کا ہے، فلاں بندہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ جو فرق ہے صرف ایک وجہ سے ہے، ایک دوسرے پر تکبر کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو بلند دکھانے کے لیے، اس لیے نہیں۔ جو تمہاری ذاتیں ہیں، ایک بندہ کسی اور ذات کا ہے، کوئی کسی اور ذات کا ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی بھٹی ہے، کوئی کمہار ہے، کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی وجہ ایک ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو اونچا دکھانے کے لیے ذاتوں کی تقسیم اس لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک بڑا کون ہے، عزت والا کون ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہے، جو پرہیزگاری میں بڑا ہے، جس کے اعمال اچھے ہیں، اللہ کے نزدیک بلند مقام اس کا ہے۔ تمہاری ذاتوں کو اللہ نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اس آیت کا انتخاب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد اسی بات کی خود حضور نے وضاحت فرمائی، اور وہ مشہور بات جو ہماری سکول کی کتابوں کے اندر بھی ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، یا ایھا الناس ان ربکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، حضرت آدم۔ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، یعنی تم مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اب دو باپ کے ایک باپ کے دو بیٹے ہوں تو ان دو بیٹوں کی ایک دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہوتی، دونوں برابر ہی ہوتے ہیں۔ اس برابری کو میرے آقا بیان فرما رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے پر جو تکبر کرتے ہو کہ فلاں فلاں ذات کا ہے، فلاں فلاں قبیلے کا ہے، وہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، کسی کو حقیر اور ذلیل بنانے کے لیے، میرے آقا نے فرمایا تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، یعنی اللہ کے نزدیک تمہاری برابری ہے انسانیت میں، تم سب انسان ہو، اللہ نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے۔ جب تم سب بھائی بھائی ہو تو کسی کی کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہاں اگر فضیلت ہے تو تقوی کی وجہ سے ہے، اعمال کی وجہ سے ہے، نیکی کی وجہ سے ہے۔ جب تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو تو پھر دوریاں کیسی؟ بھائی تو ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، دور رہنا، یہ سارا مفہوم میرے آقا نے ایک جملے کے اندر بیان فرما دیا۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ خبردار سن لو، الا لا فضل لعربی علی عجمی، فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے ہے، نیکی کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب صحابہ سے پوچھا، کیا کمال انداز ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا اے صحابہ بتاؤ ای شہر ھذا، فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ پھر فرمایا کہ یہ بتاؤ ای یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ ای بلد ھذا، کون سا شہر ہے؟ تینوں باتیں حضور نے صحابہ سے پوچھی۔ اب ہر بندے کو پتا تھا، 1.5 لاکھ کا مجمع اور کسی کو پتہ نہ ہو آج جمعہ ہے، ہفتہ ہے یا اتوار ہے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے پوچھا کہ اے صحابہ بتاؤ ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ سب صحابہ نے کیا عرض کی؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ اچھا جب صحابہ نے یہ جواب دیا، پھر حضور نے پوچھا ای شہر ھذا، یہ بتاؤ کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اچھا دن کا پتہ نہیں ہے تو سارے حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ حج کس مہینے میں ہوتا ہے، ذی الحج میں ہوتا ہے۔ حضور نے اب صحابہ سے پوچھا بتاؤ ای شہر ھذا، کون سا مہینہ ہے؟ تو پھر صحابہ نے یہی جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم۔ پھر حضور نے تیسرا سوال کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ ای بلد ھذا، اچھا یہ تو پتہ ہوگا کہ اتنے سفر کر کے آئے ہو، کس شہر میں آئے ہو، حج کس شہر میں ہوتا ہے؟ مکہ شہر میں ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ ای بلد ھذا، کون سا شہر ہے، کس شہر میں آئے ہوئے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی قالوا اللہ ورسولہ اعلم، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کو پتہ اور اللہ کے رسول کو پتہ، ہم نہیں جانتے۔ یہ ہے کامل ایمان، پتہ سب کچھ ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، وہ جمعے کا دن تھا، 9 ذی الحج تھا، یوم النحر تھا، ہر صحابی کو پتہ ہے کہ ہم میدان عرفات میں آئے ہوئے ہیں، لیکن سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا، اللہ کے رسول پر چھوڑ دیا۔ اللہ جانے کون سا مہینہ ہے، اللہ جانے کون سا شہر ہے، اللہ جانے کون سا دن ہے، یا رسول اللہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اچھا صحابہ سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ جواب کیوں دیا؟ اس کا جواب صحابہ نے بتایا، صحابہ کرام نے عرض کی حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ،
صحابہ فرماتے ہیں ہم نے یہ گمان کیا شاید حضور ان دنوں کا ان چیزوں کا نام بدلنا چاہتے ہیں. حضور کی مرضی ہے تو جمعہ، لیکن حضور چاہیں تو فرما دیں کہ آج کے دن کو آج کے بعد جمعہ نہیں کہیں گے، ہفتہ کہیں گے، سوموار کہیں گے، منگل کہیں گے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے یہ جواب اس لیے دیا، ہم نے سمجھا شاید حضور نام بدلنا چاہتے ہیں. حضور کی مرضی اس مکہ شہر کو فرما دیں کہ آج کے بعد اس کو مدینہ کہنا ہے. حضور کی مرضی ذی الحج کو کہہ دیں آج کے بعد اس کو تم نے محرم کہنا ہے. حضور کی مرضی. یہ صحابہ کی محبت ان الفاظ سے باہر نکل رہی ہے. ہمارے لیے سبق ہے کہ صحابہ نے عرض کی ہمیں کچھ نہیں پتا کون سا دن ہے، کون سا شہر ہے، کون سا مہینہ ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے. جب صحابہ نے یہ سب کچھ عرض کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ، یہ دن، یہ شہر حرمت والا ہے، عزت والا ہے. اصل میں جو حضور بات فرمانا چاہتے تھے وہ یہ تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. فرمایا کہ اللہ نے مسلمان کو جو تمہیں عزتیں دی ہیں ان تمہاری عزتوں کی حرمت اسی طرح ہے جس طرح مکہ شہر کی حرمت ہے، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے. ذی الحج جس طرح عزت والا ہے اسی طرح مسلمان بھی عزت والا ہے. مکہ المکرمہ جس طرح عزت والا ہے اسی طرح مسلمان بھی عزت والا ہے. یوم عرفہ 9 ذی الحج آج جمعہ کا دن جس طرح اللہ کے نزدیک عزت والا ہے اسی طرح مسلمان کو بھی اللہ نے عزت سے نوازا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا اور ایک دوسرے کو خراب کرنا تمہارے اوپر اسی طرح حرام کر دیا گیا ہے جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ مکہ حرمت والا ہے، اسی طرح مسلمان کی عزت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے. تو یہ مقام میرے آقا نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کا بیان کیا. اگر کوئی بندہ 10 روپے جمع کر کے مکہ کی زیارت کے لیے تڑپتا ہے اور اس کے ہمسائے اس سے تنگ ہیں تو پھر اس نے میرے آقا کا آخری خطبہ نہیں سمجھا کہ جس طرح مکہ المکرمہ کی عزت ہے اسی طرح تیرے ہمسائے کی بھی عزت ہے، جس طرح ذی الحج کی عزت ہے اسی طرح تیرے رشتہ دار کی بھی عزت ہے. اللہ نے مسلمان کو جو عزت سے نوازا ہے میرے آقا فرما رہے ہیں اسی طرح عزت ہے جس طرح مکہ شہر کی عزت ہے، اسی طرح عزت ہے جس طرح ذی الحج کی عزت ہے، اسی طرح عزت ہے جس طرح حج کے ایام میں سے اہم ترین دن یوم عرفہ وقوف عرفہ کی اللہ کے نزدیک عزت ہے، اسی طرح اللہ نے مسلمان کو بھی عزتوں سے نوازا ہے. ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا میرے آقا نے اس سے منع فرمایا اس جملے سے. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. فرمایا کہ سن لو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن کو مارتے پھرو، آپس میں لڑتے پھرو. مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں پیار اور محبت سے رہنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ورنہ سن لو ان قریب تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہوگی. فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو معاملہ ختم ہو گیا. فرمایا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہونے والی ہے. تمہارا رب تم سے تمہارے ہر عمل کے بارے میں سوال کرے گا، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تم نے جواب دینا ہے. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک خطبے کے اندر عورتوں کے معاملات کو اور عورتوں کی عزت کو بیان فرمایا. اور ہر معاملے میں میرے آقا نے چند جملوں کو استعمال کیا، لیکن عورتوں کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل خطاب فرمایا. جو خواتین کہتی ہیں کہ اسلام ہمیں کیا دیتا ہے وہ سنیں میرے آقا نے عورتوں کی عزت کو، عورتوں کی حرمت کو کس طرح بیان کیا. کیا عورت کی حرمت یہ ہے کہ ڈیوو بس کے سامنے کھڑی ہو جائے اور پہلی فرنٹ سیٹ پر کھڑی ہو جائے اور اپنی عزت کو خود خراب کرے، یا بڑی بڑی شاپنگ مال کے اندر کھڑی ہو کر صرف ایکسل کی مشہوریاں دکھائے؟ نہیں. عورت کی عزت کو میرے آقا نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بیان فرمایا. فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء. فرمایا میرے صحابہ 1.5 لاکھ کا مجمع ہے تقریباً. میرے آقا فرما رہے ہیں میرے صحابہ سن لو فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، فی النساء، عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے معاملات میں تمہیں تمہارے رب سے ڈراتا ہوں. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ. فرمایا اللہ کے طرف سے صرف ایک کلمے کی وجہ سے، ایک جملے کی وجہ سے اللہ نے عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں. فرمایا یہ جو تم نکاح کرتے ہو، ایجاب و قبول کرتے ہو کہ میں نے قبول کیا، عورت کہتی ہے میں نے قبول کیا، یہ جملہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے اور عورتیں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں.
اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، صرف ایک جملے کی وجہ سے تمہارے نکاح کے اندر آئی ہیں۔ گویا کہ میرے آقا ڈرا رہے ہیں کہ خبردار ڈرتے رہنا، اگر عورت کمزور ہے، عورت ماڑی ہے، تو جس کلمے اور جس جملے کی وجہ سے تمہارے لیے حلال ہوئی ہے اس رب کی طاقت بڑی ہے۔ عورتوں کو مارنا نہیں ہے، عورتوں پر ظلم نہیں کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ کرام کو ڈرایا، فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، صرف اللہ کے ایک کلمے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں پر عورتوں کا کھانا اور ان کا پہناوا لازم ہے۔ عورت کو مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ خود جا کر کما کے آ، مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کا نان و نفقہ، اس کا خرچہ، اس کا پہناوا، اس کے کپڑے، اس کا سردی گرمی کا لباس، یہ مرد نے کما کر دینا ہے، عورت نہیں دینا۔ عورت تو گھر کی زینت ہے، مرد نے باہر جا کر کمانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کے مطابق، رواج کے مطابق، دستور کے مطابق تمہارے اوپر عورتوں کا کھانا اور ان کا لباس ہے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، میرے آقا نے فرمایا سن لو، میں محمد اپنی 23 سالہ زندگی کے اندر زمانہ جاہلیت کی ہر بات کو، زمانہ جاہلیت کی ہر غلط رسم و رواج کو اپنے قدموں کے تلے روند کر جا رہا ہوں۔ فرمایا تمہارے اندر جو زمانہ جاہلیت کے غلط رسم و رواج موجود تھے، دین اسلام کا جب غلبہ آیا تو میں تمہیں ہر چیز بتا کر جا رہا ہوں، زمانہ جاہلیت کی ہر غلط بات کو اپنے قدموں کے نیچے روند کر جا رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ میں نے ہر چیز بتا دی ہے کہ کیا چیز تمہارے لیے حلال ہے، کیا چیز حرام ہے۔ اگر ہماری شادیوں کے اندر، ہماری خوشی غمی کے اندر ابھی بھی جاہلوں والی رسم و رواج موجود ہیں تو پھر ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، اسلام کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ غیروں نے غلط ڈرامے فلما کر ہمارے گھروں کے اندر کون کون سے وہ رسم و رواج لے آئے، ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ ہماری شادیاں کہاں جا پہنچی، پتہ ہی نہیں چلتا شادی والے دن یہ مسلمان کے گھر شادی ہو رہی ہے یا کس کے گھر شادی ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا زمانہ جاہلیت کا ہر کام میں اپنے قدموں کے نیچے روند کر جا رہا ہوں، اسلام کے اندر واضح کر کے جا رہا ہوں کہ تمہارے لیے کس چیز کو حلال کیا گیا ہے اور کس چیز کو حرام کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت کا سود اپنے قدموں کے نیچے روند کر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا والدین یقضی، فرمایا کہ قرض ادا کیا جائے گا۔ سن لو، اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے تو قرض قابل واپسی ہے، قرض اس لیے لیا جاتا ہے کہ واپس دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرض واپس دیا جائے گا، قرض قابل ادائیگی ہے۔ قرض دینا اور لینا میرے آقا کی سنت ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ جو بندہ قرض کسی مجبور مسلمان کو دیتا ہے، جتنا قرض اس نے مسلمان کو دیا ہے، ہر دن اتنا مال اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ روزانہ آپ نے 2000 کسی کو دیا، 5 دن کے لیے دیا تو 5 دن مسلسل روزانہ آپ کو 2000 اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اور پھر ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا اور وقت مقررہ کے بعد بھی آپ نے مہلت دے دی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ عید والے دن تو نے واپس دینا ہے، اب وہ بیچارہ مجبور ہے نہیں دے سکتا، آپ پھر بھی مہلت دیتے ہیں، چلو یار اگلے ہفتے دے دینا، اگلے مہینے دے دینا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو وقت مقررہ تھا اس کے بعد جب بندہ مہلت دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کی ڈبل مقدار اپنی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دیتا رہے گا۔ تو قرض دینا اور لینا یہ میرے آقا کی سنت ہے، لیکن قابل واپسی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ قرض لینے لگے تو اس وقت اگر اس کی نیت ہے کہ میں لوٹا دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے اسباب اس وقت مقررہ تک پیدا فرما دیتا ہے۔ بہرحال وقت ہو گیا، آخری جملہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وانکم مسئولون عنی فما انتم قائلون، فرمایا کہ میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ جب ہم سے آپ کے بارے میں پوچھے گا تو ہم کہیں گے اللہ کے نبی نے حق ادا کر دیا تھا دین پہنچانے کا، مکمل دین ہم تک پہنچایا تھا۔ جب صحابہ نے یہ گواہی دی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف کرتے تھے، پھر صحابہ کے مجمع کی طرف کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہ گواہ بن جا، سب صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور حضور بار بار پوچھتے تھے حل بلغت، بتاؤ کیا میں نے دین پہنچا دیا؟
میں نے دین اور قرآن پہنچانے کا جو میرے پاس قرآن کی امانت تھی میں نے حق ادا کر دیا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کر دیا. تو میرے آقا فرماتے تھے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. میدان عرفات میں کھڑے ہو کر میرے آقا نے فرمایا اللہ گواہ ہو جا میری ساری امت 1.25 لاکھ کا مجمع گواہی دے رہا ہے کہ مجھ محمد نے تیرا دین کامل طور پر اپنی امت تک پہنچا دیا ہے. بہرحال یہ چند نکات ہم نے آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے آخری خطبے کے پیش کیے.